تھا۔ اللہ اکبر۔ او بیٹیو تم بھی آئی ہو سننے کے لیے، ذرا اس بات کو توجہ سے سننا۔ علی کہتے ہیں فاطمہ تم نے مانگا کیوں نہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے اے علی اگر میں روٹی مانگ لیتی تو مجھے ڈر یہ تھا کہ قیامت کے دن اللہ مجھے کھڑا کر کے یہ نہ پوچھے فاطمہ 3 دن کا فاقہ کیا ہوا؟ تو نے غربت کی شکایت علی سے کر دی تھی، اگر میں تم سے روٹی مانگ لیتی تو قیامت کے دن اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھاتی؟ اللہ اکبر۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے، حضرت علی کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے، لیکن پوری زندگی کبھی حضرت علی کو شکایت کا موقع نہیں دیا ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں تم سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، تمہارا حال یہ ہے کہ میاں گھر نہیں، بیوی کو ڈر نہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں، دل میں حیا نہیں ہے، نظروں کا وقار تمہارا جا رہا ہے۔ خدا کا واسطہ اپنے اوپر پردے کو لاگو کر لو، شرم حیا کو مسلط کر لو۔ تم یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا، حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہوں گی، مصطفیٰ بھی ہوں گے۔ اگر پردے کے بارے میں پوچھا گیا تو بتاؤ کون سا جواب دو گی، کون سا جواب دو گی اور کون سا چہرہ حضرت فاطمہ کے سامنے لاؤ گی؟ آج بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ شادی بیاہ کے اندر دیکھو سروں پہ دوپٹے تو شاہی بڑی بات ہے، اب تو گلوں میں دوپٹے نظر نہیں آتے ہیں، لباس ایسے بے حیا ہے کہ دیکھنے والوں کو حیا آتی ہے، پہننے والوں کو حیا نہیں آتی ہے، لا کے دینے والوں کو حیا نہیں آتی ہے۔ اور یاد رکھو خدا را مہربانی کرو پردے کو لازم کر لو، پردے کو اپنے اوپر لاگو کر لو، شوہر کی فرما برداری کرو، شوہر کا احترام کیا کرو۔ ساری زندگی نبی کی بیٹی نے علی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن اپنی پوری زندگی کبھی علی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ کون فاطمہ ہے؟ کئی دن کا فاقہ ہے، فجر کا وقت ہے، مصلی بچھایا ہے، جیسی نماز کے لیے نیت باندھی نبی کی بیٹی نے، حضرت علی کی دہلیز ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، فجر کی نماز میں کھڑی ہوئی ہے، جیسی نیت باندھی ہے، اللہ اکبر، چکر آیا، کمزوری کی وجہ سے مصلی سے نیچے گر جاتی ہیں، نیچے گری ہے کھڑے سے، حضرت علی کی آنکھ کھلی ہے، دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا مصلی پہ گری ہوئی ہے، توڑ کر کے گئے، کان لگا کے دیکھا، نبی کی بیٹی کی زبان پہ آہ نہیں تھی، کوئی شکوہ نہیں تھا، گری ہے مصلی کے اوپر، کھڑا نہیں ہوا گیا، پھر بھی کہتی ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، جس حال میں تو رکھے اس میں فاطمہ راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا دیکھنا تھا، علی کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، کہتے فاطمہ یہ حال کیسے ہوا؟ کہتے علی آج 8 دن ہو گئے ہیں، فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا ہے، کمزوری اتنی آ گئی ہے کہ اب کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، اور میری قوم کی بیٹیوں 6 بار پیٹ بھر کے کھاتی ہو، ایک بار مصلی پہ کھڑی نہیں ہوتی ہو، پورا دن کھایا کرتی ہو، خدا کی یاد صبح سے شام تک نہیں آیا کرتی ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، 8 دن کا فاقہ ہے، مصلی پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، لیکن نیت باندھ کر کھڑی ہوئی، مصلی سے گری ہے، ادھر فجر کا وقت ہو گیا ہے، حضرت علی کے دل میں خیال آیا، علی چل آج کچھ تلاش کر کے لانا ہے، فاطمہ کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، یہ خیال آیا، کمانے کے لیے نکلنا چاہتے تھے، اچانک مسجد نبوی سے مکبر کے تکبیر پڑھنے کی آواز آ جاتی ہے، خیال آیا علی نماز پڑھ پہلے اس کے بعد نکلنا ہے، پھر سوچتے ہیں اگر نماز پڑھنے گیا تو نبی سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی فاطمہ کا حال پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ یہ خیال آیا ہے، یہ سوچ کر کے حضرت علی مسجد نبوی میں سب سے پچھلی صف میں کھڑے ہوئے نماز پڑھی ہے حضرت علی نے، اور سلام پھیر کر کے چپکے سے فوراً نکلے، گھر کی طرف آئے، جیسی گھر کی طرف آئے قدم رکھنا چاہتے تھے چوکھٹ میں، خیال آیا علی کے دل میں اگر فاطمہ کہیں گی علی کچھ انتظام کر کے لائے تو کیا جواب دوں گا؟ بس اس خیال کا آنا تھا، علی نے قدم واپس کر لیا اور نکل گئے بازار میں، مزدوری ڈھونڈتے رہے، کوئی مزدوری نہیں ملی ہے، کوئی دولت علی کو نہیں ملی، کھانے کا کچھ انتظام نہ ہوا۔ جب واپس آنے لگے ہیں، راستے میں ایک شخص ملا، ہاتھ میں اونٹ کی رسی تھی، اس نے کہا علی اس اونٹ کو خریدو گے؟ آپ فرماتے میرے پاس پیسے نہیں ہے، اس نے کہا ادھار لے لو، جب بیچ دو تو تب میرے پیسے دے دینا۔ اللہ اکبر۔ اس شرط پہ سودا ہو گیا، آپ نے اونٹ خریدا ہے، آگے چلے ہیں، دوسرا خریدار مل گیا، کہا بیچو گے؟ کہا ہاں، 140 درہم میں اونٹ بیچ دیا گیا۔ آپ نے اپنے غلام قمبر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا جاؤ یہ 100 درہم جا کر کے اس کو دے آؤ جس سے ہم نے اونٹ خریدا تھا۔ قمبر پوری گلی میں ٹہلتا رہا، سارے راستے چھان مارے، لیکن اونٹ بیچنے والا نہیں ملا۔ جب نہیں ملا ہے، حضرت علی نے ان 100 درہم کو دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں واہ بھائی واہ، اب تک تو صرف فاقے کی فکر تھی، اب یہ امانت کی بھی فکر ہو گئی ہے۔ اب بتاؤ اگر اس حال میں علی مر گیا تو پھر حساب کہاں سے دے گا؟ یہ سوچ کر کے پریشان ہے کہ اس پیسے کا کیا کیا جائے، کسے دیا جائے، یہ امانت کا پیسہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سوچتے آ رہے ہیں، گھر کی طرف آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی دہلیز پہ مدینے والے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے خاتون
जन्नत भी है। दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अली आए हैं, जैसे करीब पहुंचे हैं मेरे नबी ने फरमाया था, अली तिजारत का किस्सा तुम सुनाओगे या हम सुना देते हैं? अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अभी अली आए हैं, आका फरमाते हैं तिजारत की बात तुम बताते हो या हम बता देते हैं? अल्लाह अकबर। हजरत अली ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अली से बेहतर आप जानते हैं, आप बताइए। मेरे नबी फरमाते हैं, अली जरा सच बता कि तूने कभी ऊंट बेचने वाले को देखा? कहते या रसूल अल्लाह कभी नहीं देखा। कभी खरीदने वाले को देखा? आका जी कभी नहीं देखा है। कहा फिर बता तो सही कौन थे? कहते अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील। मेरे नबी फरमाते हैं सुनो ए अली, जो ऊंट बेचने आया था वो जिब्राइल था, जो ऊंट खरीदने आया था वो मीकाईल था। कहते हुजूर ये उसके 100 दिरहम बाकी है। मेरे नबी फरमाते हैं अली ये 100 दिरहम भी तुम्हारे हैं, मुनाफे के दिरहम भी तुम्हारे हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत अली कहते हैं आका मगर ये हुआ क्यों? जैसे इतनी बात कही ना, हुआ क्यों? मेरे नबी फरमाते हैं अली, जब फातिमा ने नियत बांधी थी तब भी खुदा देख रहा था, जब फातिमा मुसल्ले पे गिरी थी तब भी खुदा देख रहा था, जब उसकी जबान पर कोई नाशुक्री का जुमला नहीं आया, अल्लाह की हम्द का जुमला था तो खुदा सुन रहा था। और जब फातिमा ने हाथ उठा के कहा था या अल्लाह बच्चों के लिए रिस्क का इंतजाम कर दे, तब भी खुदा ने सुन लिया था। ए अली तुम इंतजाम तो करके ना ला सके, लेकिन फातिमा के खुदा ने सारा इंतजाम करके भेज दिया। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तवज्जो है, और थोड़ी देर सुनेंगे? नहीं सुनना चाहते हो तो बोले या रसूल अल्लाह, और अगर सोना चाहते हैं तो कह दीजिए जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह सब सुनने के मूड में है। अब मचल के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये सारी जिंदगी हजरत फातिमा ने अली के साथ गुजारी। और कौम की बेटियों, कभी अपने शौहर से हजरत फातिमा ने कोई शिकवा नहीं किया। पूरी जिंदगी शौहर की रजा में राजी रही। सैयदुल अंबिया की बेटी, वो जिब्रील जिनके दरवाजे पे आए तो उनके झूले झुलाते हैं, जिनकी चक्की फरिश्ते चलाते हैं, ये वो फातिमा है। खुदा की कसम। और कौम की बेटियों, पर्दे का एहतमाम करो और सरों पे दुपट्टा रखा करो। ये याद रखना एक दिन तुम्हें भी मरना है। अल्लाह के बारगाह में हाजिर होकर के अपने हिसाब का, अपने अमाल का हिसाब देना है। आओ एक मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक की घरवाली की कहानी सुना दो। तवज्जो है, ये बोलने की आवाज किधर किधर से आ रही है? बात समझ में नहीं आ रही? जरा तुम बोल दो या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से बोलो जो इनके बोलने की आवाज नहीं आई। जरा कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और पर्दा कितना अहम है, पर्दा कितनी अजीम दौलत है, जरा तवज्जो कीजिए। एक मुस्तफ़ा के गुलाम है, जंग के महाज पे जाने लगे, अपनी बीवी से कहने लगे शरीक हयात में जा रहा हूं, लेकिन मेरी मर्जी के बगैर घर से कदम मत निकाल देना। क्या कहा उन्होंने? मेरी मर्जी के बगैर घर से कदम मत निकाल देना। ये कह के शोहर तो चले गए। कुछ दिन गुजरे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। बच्ची कहने लगी कौन? कहा तेरा भाई आया है। कहा किस लिए? कहने लगा कि बाप की तबीयत खराब है, मेहरबानी कर, बाप ने तुझे देखने के लिए बुलाया है। इतनी बात जैसे कही ना, बेटी रोने लगी, कहने लगी मेरे सरताज की इजाजत नहीं है, मेरे शोहर ने मना किया था, मेरी मर्जी के बगैर कदम मत निकाल देना। मेरे बाप से जाके मेरी तरफ से माफी मांग के कह देना मजबूर हो नहीं आ सकती। भाई चला गया। बाप ने कहा बेटे लाया नहीं? कहने लगा उसके शोहर की इजाजत नहीं है। अगले दिन जब सांसें थमने लगी, लोगों ने कहा यार एक बार और जाके देख ले, शायद बाप के मरने की खबर सुन के बेटी आ जाए। गया,